بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس کے نام سے اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں، جس کی تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ زیر نظر تحریر میں جس افسوسناک پہلو کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھی کرسمس کے اس خالص عیسائی مذہبی تہوار کی مبارکباد دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال مسلمانوں کی دینی غیرت کے خلاف ہے، جس کا احساس ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دین اسلام جیسے حق، افضل ترین اور کامل دین سے وابستہ مسلمانوں کو دیگر ادیان کی مذہبی تہواروں سے کوئی دلچسپی اور تعلق ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ہر قدم پر دینی احکامات کا پابند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان زندگی کے ہر قدم پر دین اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے یہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اس کام سے متعلق اہل علم حضرات سے پوچھ لے کہ یہ کام دینی اعتبار سے درست ہے بھی یا نہیں، دین اسلام اس کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں۔ ہر مسلمان کو اس دینی پابندی پر فخر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں اسی پابندی کو نبھانے آیا ہے اور اسی پر آخرت کی ابدی زندگی کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ ہر مسلمان کے ذمے نظریاتی اور عملی طور پر دین اسلام کی مکمل پیروی واجب ہے، اور کامل اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہوتے ہوئے ان تمام نظریات اور اعمال سے برات کا اعلان کیا جائے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم اور ان کے خلاف ہے۔ دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ غیر شرعی امور کی کسی بھی درجے میں رعایت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز قبول نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 208 میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کی شان نزول اور پس منظر پر بھی غور کر لیا جائے تو مزید بات واضح ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء یہود میں سے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہودی مذہب میں ہفتے کی تعظیم ضروری ہے اور اونٹ کا گوشت ممنوع ہے، جبکہ اسلام میں ہفتے کے دن کی بے تعظیمی واجب نہیں اور اونٹ کا گوشت کھانا بھی واجب نہیں۔ تو اگر میں ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیا کروں اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں تو دینی محمدی کے ساتھ ساتھ یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا، یوں بظاہر اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل ہو سکے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلام کے اس خیال کی تردید فرمائی اور یہ واضح فرما دیا کہ دین اسلام کی مکمل پیروی واجب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام نظریات اور اعمال سے بالکلیہ برات ضروری ہے جو کسی بھی درجے میں اسلامی تعلیمات سے متصادم اور ان کے خلاف ہوں۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر ادیان کی ذرا بھی پیروی اور رعایت گوارا نہیں فرمائی، تو جو مسلمان کرسمس جیسی خالص عیسائی مذہبی تہوار مناتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں یا اس کی مبارکباد دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مسلمان اگر صرف اس پہلو پر بھی غور کرے تو ان کے دل میں کرسمس جیسی غیر مسلموں کی مذہبی تہواروں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کرسمس کی مبارک دینے اور اس میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ ذیل میں کرسمس میں شرکت اور اس کی مبارک دینے سے متعلق چند فتاویٰ ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا شرعی حکم معلوم ہو سکے اور مسلمان اس سے اجتناب کر سکے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ: کرسمس ہو یا دیوالی ہو یا غیر مسلموں کی کوئی بھی مذہبی عید ہو یا تہوار ہو، مسلمانوں کے لیے اس میں حاضر ہونا، ان کے جلسوں محفلوں میں شرکت کرنا یا ان کی عبادت گاہوں میں جانا اور ان کے ساتھ شرکت کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اس طرح اس موقع پر ان کو اس تہوار کی تعظیم کی خاطر مبارکباد دینا یا ان کو ہدایہ دینا جائز نہیں، بلکہ اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم مقصود ہو تو اس میں کفر کا قوی اندیشہ ہے، بلکہ بعض مشائخ نے ایسے شخص کو کافر فرمایا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کرسمس وغیرہ میں نصارہ کے ساتھ یکجہتی یا محبت کی غرض سے شرکت سے مکمل اجتناب کریں، ورنہ سخت گناہ ہوگا۔
اور اس میں کفر کا بھی کبھی اندیشہ ہے۔ تاہم اگر ان جلسوں اور محفلوں میں شریک نہ ہو اور نہ ہی ان کی عبادت گاہ میں حاضری ہو اور نہ ہی دل میں ان کی تعظیم مقصود ہو اور مبارکباد نہ دینے سے اسلام یا مسلمانوں سے تنفر کا اندیشہ ہو تو صرف مبارکباد کے طور پر خوشی کے ایسے کلمات کہہ دیے جائے جو اس دن کی تعظیم پر مشتمل نہ ہوں تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔